سر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری علاج گاہیں جو ہیں ایک تو مریض سے ملنے نہیں دیتی، دوسرا یہ کہ وہ جو علاج کروا کے جا چکے ہوتے ہیں مریض، ان کے ساتھ ان کی طرف سے یہ سجیشن نہیں ہوتی کہ آپ وہ ان کلائنٹ سے ملے جو یہاں پر، جن کو ہم سابقہ کلائنٹس بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کی فیملیز. تو کیا یہ بھی ایک ٹرانسپیرنسی ادھر بھی ہونی چاہیے کہ علاج کا اوپنلی دعوت دے کہ آپ جو پہلے علاج کروا چکے ہیں ان سے بات چیت کریں اور اپنی تسلی کریں؟ دیکھیے، کسی علاج کا یا ریہیب کی اہلیت جاننے کا یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کا ثبوت خود ہی فراہم کر دے. جی جو سابقہ کامیابیاں انہوں نے علاج کے حوالے سے حاصل کر رکھی ہیں، ان کامیابیوں کو نئے کلائنٹس کے ساتھ واضح طور پر اگر ہم دکھا سکیں اپنی کارکردگی، تو اس سے فیملیز کے اندر بڑا بھروسہ پیدا ہوتا ہے. تو جو اچھی علاج گاہیں ہیں، انہیں اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں اپنے سابقہ کلائنٹس کی سیٹسفیکشن کے حوالے سے ان کے ساتھ ملاقات کا موقع دیں یا ان کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کا موقع دیں، تو یہ ایک بڑا اچھا ٹیسٹ ہے کسی علاج گاہ کا کہ وہ نئے آنے والوں کو بھروسہ پیدا کرنے کے لیے، ٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے آزادانہ پرانے کلائنٹس کے ساتھ ملنے کا موقع دے، وہ بھی جو ابھی زیر علاج ہے، اور وہ بھی جو کامیابی سے علاج کے مراحل طے کر کے اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو اگر کوئی پیرنٹس آتے ہیں ہمارے پاس اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا کام کاج کیسا ہے، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم انہیں علاج گاہ میں آزادانہ کسی بھی وقت گھومنے پھرنے کا موقع دیں، اور ہم انہیں موقع دیں کہ وہ جو موجودہ زیر علاج مریض ہیں ان کے حالات دیکھیں، کیونکہ ایک اچھی علاج گاہ اپنے مریض کو غنودگی میں نہیں رکھتی یا وہ روبوٹ بنا کے نہیں رکھتی. مریض ایک اچھے انداز میں وہاں جیسے ہاسٹل میں اسٹوڈنٹس رہتے ہیں اس طرح رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں، سونے جاگنے کے اوقات انہیں پتہ ہوتے ہیں کہ کیا ہیں، اور ان کے علاج معالجے کے جو معاملات ہیں سارا دن وہ کیسے چلتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو یہ جو پرانے کلائنٹس اور نئے کلائنٹس کے درمیان میل ملاقات ہے، اس سے جو نئے آنے والے ہیں ان کے دل میں بڑا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور وہ علاج گاہ سے فیملیئر ہو جاتے ہیں. تو فیملیئر ہونا بہت ضروری ہے بھروسے کے لیے، اور یہ ساری چیزیں علاج سے پہلے ہونی چاہیے. پھر ہمیں یہ بھی فیملی ممبرس کے حوالے سے توجہ کرنی چاہیے کہ جب وہ ملاقات کرنے کے لیے آئیں تو ہم انہیں کچھ ایسی ٹریننگ دیں جن سے ان کی آپس کی ملاقات اور تبادلہ خیالات مفید ہو. کوئی فیملی کو الجھن پیدا نہ ہو، کوئی نفسیاتی دباؤ پیدا نہ ہو، کوئی ان کو کوئی مسائل پیش نہ آئے. کیونکہ ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے، بنیادی طور پر ہم صرف ان پیشنٹس کو داخل کرتے ہیں کہ جو علاج کے لیے خود سے نہیں آتے یا آؤٹ ڈور علاج کے لیے خواہش مند نہیں ہوتے یا کسی علاج کے لیے خواہش مند نہیں ہوتے. تو ان کو ان کی مرضی کے خلاف جب علاج شروع کیا جاتا ہے تو آنے سے پہلے ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی صحت مند گفتگو نہیں کر پاتے، اور اہل خانہ غم و غصے میں ہونے کی وجہ سے بعض اوقات وہ بھی ایسی باتیں کہتے ہیں جو علاج کے حوالے سے ہم پھر انہیں سمجھاتے ہیں. وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو مریض کو بری لگتی ہیں، اور وہ مشتعل ہو کر ایسے اقدامات کرتا ہے جس سے گھر والوں کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. تو ہمیں مریض اور اس کے اہل خانہ کے درمیان جو مذاکرات کا ایک ڈھانچہ ہے وہ بھی سکھانا پڑتا ہے کہ جب بھی مریض کی اپنے اہل خانہ سے بات چیت ہو تو بعد میں فضا خراب نہ ہو، کسی بھی وقت بات چیت کو نئے سرے سے شروع کیا جا سکے، اور تھوڑا وقت بات چیت کی جائے، اور ذہنی طور پر جب تک آسودگی ہو تب تک بات کی جائے. بدمزگی کا انتظار کرنے سے پہلے کوئی بھی انٹریکشن جو اہل خانہ کا مریض کے ساتھ ہے وہ رک جانا چاہیے. تو یہ سارے طور طریقے جو ہیں
جنہیں ولنگ ویز کے طریقے کہا جی جاتا جی ہے، مریض عام طور پر یہ لفظ یوز کرتے ہیں، ان کی فیملیز فیملیز بھی یہ یوز کرتی یوز ہیں، تو کرتے یہ فیملیز کو سکھائے جاتے ہیں. تو اچھی علاج گاہ یا جو بین الاقوامی معیار رکھنے والی علاج گاہ ہے وہ ان چیزوں پر بخوبی توجہ دیتی ہے. آئی تھنک سر اس سے فیملی کا کانفیڈنس بہت زیادہ بہتر ابھی علاج میں آیا نہیں ہے، اور ان کو یہ ایک اوپننیس علاج گاہ کی طرف سے نظر آتی ہے کہ وہ کلائنٹ سے بھی مل سکتے ہیں، وہ ریہیب کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں جب کرنا چاہیں. کوئی چیز چھپا کے نہیں چھپائی نہیں جا رہی ہوتی، کوئی چیز چھپائی نہیں جا رہی ہوتی ان سے. اور پھر ان کو جب ملواتے ہیں تو پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ کن سٹیپس کو فالو کریں. ایکچولی یہ وہ ابتدا ہے، ریلیشن شپ خراب ہو چکا، ڈیمیج ہو چکا، اب صحیح ہونے کے یہ سٹیپس ہیں کہ چھوٹی بات با اثر بات اور جس میں محبت اور عزت میں کمی لائے بغیر آپ کیسے ایک اچھی بات چیت کر سکتے ہیں. تو یہ بھی علاج کا حصہ ہے، اور اس بارے میں بھی فیملی کو تسلی کرنی چاہیے کہ جو فیملی کاؤنسلنگ کے لیے پروگرامز ہیں وہ کیا امپیکٹ کریں گے ٹریٹمنٹ کے اوپر. اس میں ایک امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ اچھی علاج گاہ کبھی ایڈمیشن کو ایکسپیڈائٹ نہیں کرتی، یعنی جی مجبور نہیں کرتی کہ جلدی سے مریض کو داخل کرا دیں، بلکہ ایک اچھی علاج گاہ کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پریپریشن پہ زور دیتی ہے. جی وہ پری ٹریٹمنٹ فیز جو ہے، یعنی علاج سے پہلے ایک پری ویو فیملی کو دینا چاہتی ہے کہ علاج کے مراحل کیا ہوں گے، بیچ میں کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو کہ فیملی نے اٹھانی ہوں گی، اور علاج گاہ کی کیا ذمہ داریاں جی ہوں گی. تو سرپرائزز نہیں ہوتے فیملیز کے لیے، انہیں پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا امکانات ہیں علاج میں چل کے، کیا آسانیاں یا کیا دشواریاں پیش آئیں گی. تو یہ سب کچھ پہلے ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اور انہیں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ علاج کے بارے میں قبل از وقت ہی تمام معلومات حاصل کر لیں، تو پھر اپنی مرضی سے اپنی سہولت سے مریض کو وہ علاج میں یا انڈور علاج میں لے کے آئیں.